تو خالہ جان ایسا ہے کہ آپ سے شروع کرتا ہوں بلقیس خالہ، کچھ یادیں آپ کے ساتھ بہت زبردست۔ آپ جب بھی ہمارے پاس آتی اور ہمارے پاس اسٹے کرتی تو اکثر ہم پوچھتے خالہ جان وہ جنات کا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ گزرا ہے؟ تو آپ جس انداز میں وہ واقعہ سناتی نا کہ آپ کی ایک جننی سے ملاقات ہوئی اور خالو جان کے ساتھ ان کا جن نے ان کا علاج کیا، وہ ایسا خوبصورت انداز میں آپ بتاتی کہ ہم لوگ بالکل جیسے سانپ نہیں سونگھا ہوتا اس طرح سنتے۔ تو بہت ہی اس پہ جسے کہتے ہیں نا بڑا جیسے کہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جن کا واقعہ ہو رہا ہے جو آپ جس طرح بتا رہی ہیں، اکثر رات کے وقت آپ بتاتی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ مجھے یاد ہے ماشاءاللہ چلتی بہت تھی، آپ برقع پہنا ہوتا اور لمبا لمبا آپ سفر کر کے آتی نا۔ اکثر جب ہمارے گھر آتی تو مجھے یاد ہے کہ کوئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا آپ کو ہمارے گھر آنے کے لیے۔ جب یہ میں آج سے 30 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، میں جب 18-19 سال کا ہوں گا اس زمانے میں۔ تو آپ ایک دفعہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں نا آپ آئی، تو میں گھر میں تھا، ساتھ میری بہن تھی ایک گھر پہ، تو ہم دونوں تھے۔ تو آپ جیسے ہی اوپر آئی نا، آپ نے سلام کیا، سلام کرتے ہی آپ نا وہ فریج جہاں ہوتا ہے نا ڈائننگ روم میں، آپ وہاں چلی گئی اور خود بھی فریج کا دروازہ کھولا پانی پینے کے لیے۔ تو اس وقت میں باہر آیا، دوسرے کمرے سے آیا، میں نے اسلام کا جواب دیا، خالہ جان کیا حال ہے ماشاءاللہ۔ میں جیسے ہی آیا تو آپ اس وقت تک ایک بوتل پکڑی، شیشے کی بوتل، اور وہ آپ منہ پہ لگا دی، اور جیسے ہی پی تو آپ نے کرولی کر لی۔ اور میں نے کہا خالہ جان یہ تو سرکے کی بوتل ہے، آپ نے سرکہ پی لیا۔ اس زمانے میں پلاسٹک کی بوتلیں نہیں تھی، وہ شیشے کی بوتلیں تھیں، آپ نے وہ پلاسٹک کور نہیں دیکھا، وہ سرکے کا تھا۔ اب آپ اتنی پیاس میں تھی کہ آپ نے کافی سرکہ پی بھی لیا، پھر آپ نے کرولی کر لی۔ تو وہ کچھ ایسی یادیں ہیں جو بالکل ذہن میں ذہن نشیں ہوئی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ۔ تو خالہ جان اللہ آپ کو صحت یابی دے انشاءاللہ۔ جمیلہ خالہ کے ساتھ ہم اکثر تینوں بھائی نا جمیلہ خالہ کے پاس چلے جاتے، تو خاص طور میں رات سٹے کرتے یا صبح صبح ادھر ہوتے۔ تو 3 بھائی ہم، پھر ثاقب بھائی، یاسر، انجم، علی، یہ 3 ساتھ، کبھی فونی بھی ہوتا ادھر، تو ہم 8 بندے۔ اور 8 بندے، اور جب ناشتے کے لیے آپ ماشاءاللہ جب پراٹھے بناتی تو آپ کے ہاتھوں کا پراٹھا وہ اتنا مزیدار ہوتا کہ ہم ایک بندہ کوئی 3 سے 4، کوئی 5 بھی پراٹھے کھا لیتا، یعنی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو آپ 8 × 5 کوئی 40 کے قریب پراٹھے بناتی ہے آپ، اور آپ کہتی بھائی بس کرو کتنا کھاؤ گے؟ اور ہم پھر بھی یقین کریں جس طرح آپ محبت سے بنا رہی ہوتی جس طرح بس کھاتے جائیں، اللہ نے لذت دی اس وقت۔ تو ہماری اسما خالہ، تو اسما خالہ ایک ہے مین آف وزڈم، ایک ہوتا ہے وومن آف وزڈم، کہ ماشاءاللہ جس حال میں بھی اسما خالہ کے پاس جائے نا، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، خوشی ہے، جو بھی ہے، غمی ہے، تو اسما خالہ کے پاس ایسی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ ہر حال میں کس طرح جذبے بلند کرنے ہیں اور کس طرح سمجھانا ہے بھائی کچھ نہیں ہوتا، یہ اٹس اے پارٹ آف لائف، تو جسٹ موو آن، آگے بڑھو آپ لوگ۔ تو وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ جو بھی ہم مسئلہ لے کے جاتے، خالہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا، تو خالہ ماشاءاللہ سے پتہ نہیں کہاں سے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات نکالتی اور ماشاءاللہ ہمیں وہ کرتی۔ تو وہ ایک بہت خوبصورت۔ اس کے علاوہ یہ کہ اسما خالہ اکثر بریانی بنا کے یا کوئی مزیدار سے کھانا بنا کے نا کہتی بھی یو پارک آ جاؤ، یو پارک آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں بھی چادر بچھاتے، اور چادر بچھا کے ماشاءاللہ خوب پکنک پارٹی ہے نا اسما خالہ کے ساتھ وہاں بناتے۔ تو بس یادیں ہیں جی، بہت خوبصورت یادیں گزری ہوئی ہیں آپ کے ساتھ، تینوں خالوں کے ساتھ۔ باقی ہماری نسیم خالہ اور ہماری منور خالہ، وہ بڑی اچھی یادیں جی، دونوں کے ساتھ بڑی محبت دی ہوئی نسیم خالہ نے، منور خالہ نے۔ وہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس عالم برزخ میں ٹولی کے ساتھ ہوئیں گی انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ آج کے حالات ان کو بتا دے کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی اور جو حالات گزر رہے، تو وہ تو شکر ہی ادا کریں گی کہ الحمدللہ کہ وہ اوپر ہیں۔ آگے کیا پتا ہم لوگوں نے وہی دجال کو بھی ہم نہیں فیس کرنا ہوئے۔ تو اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، اوپر بلا لیا الحمدللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ
اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجے ان کے درجے بلند کرے انشاءاللہ. دعا گو ہیں جی ہم لوگ. تو باقی خالہ جان ایک لاسٹ آخری بات، میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، ماموزات، ماموں کا رشتہ، ممانی کا رشتہ، پھپھو کا رشتہ، پھپھا کا رشتہ، چاچو کا، چاچی کا، اتنے رشتے جڑے ہوتے ہیں ساتھ ہمارے. تو خالہ کے رشتے میں کیا ایسا منفرد بات کیا ہے؟ تو جو میری اپنی ایک میں نے خود ہی جو سوچا اور جو میرے دل میں بات آئی، جو میں نے خود ہی آبزرو بھی کیا خالہ جان، کہ یہ کہ ماں کی جو محبت ہے نا، وہ بچے کو پتہ ہوتی ہے ماں مجھ سے محبت کرتی ہے. فرض کریں میں اپنی ماں کی دل کے اندر سے محبت نکالوں کہ میں چیک تو کروں میرے اندر ماں کے اندر میری محبت ہے کتنی. تو فرض کرتے ہیں کہ 80 کلو ماں کے دل میں محبت ہے. میں نے وہ دیکھا جی 80 کلو میری محبت ماں کے دل میں ہے. ٹھیک ہے، اب میں گیا جناب اپنی خالہ کے پاس اور چپکے سے خالہ کے دل سے بھی وہ محبت چیک کی، میری محبت کتنی ہے خالہ کے دل میں. تو وہ کوئی 75 کلو نہیں ہوئے گی، وہ پوری کی پوری 80 کلو ہوئے گی. تو وہ 80 کلو کی محبت ہوئے گی. کیوں؟ جو میں نے خود ہی دیکھا کہ خالہ نے کبھی بھی اپنے بیٹے میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا. وہ جس طرح محبت سے ملنا، بلکہ زیادہ ملنا، اور اس طرح ملنا، محبت سے ملنا، ان کی آنکھوں میں محبت، ان کا ملنے کے انداز میں خالہ کی محبت، میں ساری خالوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ چیز واقعی منفرد ہے. تو واقعی ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا خالہ کو ماں جیسی قرار دیا، ماں جیسی ہیں. تو بہت سی یادیں ہیں جی انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر خالہ تھوڑی ہمت کریں تو کبھی اپنی آواز سنا دیں، کوئی ویڈیو کلپ سنا دیں، کہ یا کوئی ٹیکسٹ لکھ کے بیٹے سے کہیں کہ وہ لکھ کے ذرا بات کو کر دیں انشاءاللہ. تو تربیت بھی ہو جائے گی ہماری اور یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی انشاءاللہ. کوئی کمی پیشی ہوگی ہو میری طرف سے پچھلی زندگی میں کبھی یا ابھی کسی بات میں اگر آپ کو کوئی برا لگا ہو تو معاف کر دینا. تو انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوئے گی آپ حضرات سے، سب سے انشاءاللہ. اپنے سارے خالہ زاد بھائیوں سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی. ان قریب پاکستان چکر لگے گا اور آپ سب سے چکر لگے گا. اپنا خیال رکھیے گا جی انشاءاللہ. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.